بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اسرائیل اور فلسطین، کیونکہ وہ لڑائی اور وہ جنگ شدت اختیار کر چکی ہے اور حماس نے اور حزب اللہ نے کچھ نئی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اسرائیل کی وزارت دفاع نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے تازہ حملوں میں تل ابیب اور یروشلم کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں پہ راکٹ جو ہیں ان سے حملہ کیا گیا ہے، جس سے جانی نقصان بھی ہوا ہے اور املاک کو نقصان بھی پہنچا ہے. جبکہ ایک اور بریکنگ نیوز جو ہے وہ بھی تسلیم کر لی گئی ہے کہ یرغمال شہریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور مزید 45 جو اسرائیل کے فوجی اور سویلین ہیں وہ مزید یرغمال بنا لیے ہیں. اس طریقے سے یہ یرغمال شہریوں کی تعداد، جس میں فوجی اور سویلین شامل ہیں، وہ ہو گئی ہے تقریباً 200 کے قریب. 199 نمبر بتایا جا رہا ہے، 200 کے قریب ہے، جو کہ اسرائیل خود یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ ان کے یہ فوجی اور سویلین جو ہیں وہ حماس کے قبضے میں ہیں، یرغمال ہیں. اور جبکہ دوسری جانب امریکی صدر بائیڈن جو ہیں وہ میدان میں آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلی ترجیح جو ہے، پہلی کوشش، سفارتی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کے جو یرغمال بنائے گئے سویلین اور فوجی حکام ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے، وہ کسی بھی طریقے سے سفارتی کوششوں سے ہمیں واپس مل جائیں، اسرائیل کو واپس مل جائیں. اس سلسلے میں جو امریکی وزیر خارجہ کا دورہ سعودی عرب تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. جو سعودی عرب سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، جو ریکویسٹ کی گئی تھی، محمد بن سلمان کراؤن پرنس، انہوں نے وہ تسلیم نہیں کی اور سعودی عرب اپنے اصولی موقف پر قائم رہا اور ابھی تک قائم ہے. اور انہوں نے نہ ہی حماس کے حملوں کی مذمت کی، نہ ہی حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے کوئی بیان داغا، اور نہ ہی اسرائیل کے حق میں کوئی ایسی بات کی. کیونکہ اس وقت بہت سارے جو اس وقت خلیجی ممالک ہیں ان سے یہ کوشش کی گئی تھی، لیکن ابھی تک کسی ایک ملک نے بھی یہ کام نہیں کیا. اور صرف جو امریکی وزیر خارجہ خوش اور مطمئن نظر آئے وہ دورہ UAE سے مطمئن نظر آئے. جبکہ ابھی تک ایران، قطر، سعودی عرب، ایون مصر اور اردن، یہ ممالک جو ہیں یہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی. لیکن سب سے زیادہ مایوسی امریکی وزیر خارجہ کو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد ہوئی. 2 دفعہ ان کا وزٹ ہوا 24 گھنٹے کے اندر، اور پھر ایک خبر بھی زبان زد عام ہے اور اس بات کی ہم نے تصدیق بھی کی ریاض سے، اور ہمارے جو سورسز ہیں ریاض میں اس کے اکارڈنگلی وہ بات بالکل درست ہے کہ محمد بن سلمان سے ملاقات جو ہے جو ہوئی وہ ریاض میں فارم ہاؤس میں ہوئی ہے، وہ شاہی محل میں شاید نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ کہ 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا اس ملاقات کے لیے کیونکہ محمد بن سلمان دستیاب نہیں تھے. اس لیے اب اس ساری سچویشن کے بعد جو اب معاملہ ہے وہ ہے ایگو کا بھی ہے اور پرسپشن کا بھی ہے. کیونکہ عام تاثر جو یہ تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اس کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی ناقابل تسخیر ہیں، ان کے پاس ایک ایک چپے کی خبر ہے، ایک ایک لمحے کی خبر ہے. لیکن اس سارے جو تازہ حملے نے ان کو سارے کا ملیا میٹ کر دیا، اور حماس کا یہ حملہ اتنا کامیاب اور شاندار تھا اور ان کی بڑی کامیابی گردانی جا رہی ہے، جس میں دونوں دفاعی نظام بھی جو اسرائیل کا وہ تہس نہس کیا گیا اور ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی تباہ و برباد کر دیا گیا. اور دونوں کی ناکامی کی وجہ سے اتنا کامیاب آپریشن ہوا اور اتنی بڑی تعداد میں جو ہے اسرائیل کے سویلین اور فوجی حکام جو ہیں وہ حوالے ہو گئے، یرغمال بن گئے حماس کے. اب جو لیٹسٹ نمبرز ہیں وہ یہ اب اسرائیل کے ذرائع بتا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ حماس یا فلسطین اتھارٹیز کی طرف سے بتایا جائے. یہ اسرائیلی وزیر دفاع یہ بتا رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ تقریباً اب تک حماس کے حملوں میں اسرائیل کے 1400 سے زیادہ شہری جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور 199 یرغمال بنائے گئے ہیں. اور اسرائیل کے زمینی حملے کے پیش نظر اب تک تقریباً 10 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں، 10 لاکھ کے قریب.
اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے شہروں یعنی کہ یروشلم اور تل ابیب میں راکٹوں سے حملہ کیا ہے، اور یہ جنگ اب طویل ہوگی، اور یہ جنگ طویل بھی ہوگی اور جس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یہ صورتحال اس وقت کی ہے، اور یہ ہم غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں۔ بی بی سی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن پوسٹ، وائس آف جرمنی، یہ جو رپورٹ کر رہے ہیں، اور عرب میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، پھر مڈل ایسٹ کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ان خبروں کے اکارڈنگلی ہم آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں بتا رہے ہیں، اور یہ مستند اطلاعات ہیں، بالکل ایگزیکٹ جو پرفیکٹ ہے، اور اس میں ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ کیونکہ رپورٹنگ اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، اپنا تجزیہ نہیں دے رہا۔ اسی طریقے سے جی امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ حماس فلسطین کی نمائندہ تنظیم نہیں، غزہ کا دوبارہ محاصرہ اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی۔ غزہ کا دوبارہ محاصرہ اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی، یہ امریکی صدر نے کہا ہے، کیونکہ یہ بات بتا دوں آپ کو کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں، خلیجی ممالک جن کا اثر و رسوخ ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ بائی فورس زبردستی غزہ کو خالی کروائیں اور وہاں سے فلسطینیوں کو شمالی غزہ سے نکال کر ان کو بے گھر کر دیں اور بے آسرا کر دیں۔ یہ بات کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اردن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر تنازع شدت اختیار کر گیا تو پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور یہ بات چائنا اور روس کی طرف سے بھی آ رہی ہے، اور چونکہ ایک نیٹ ورک موجود ہے وہاں پہ جنگجوؤں کا، اور وہ داعش کا بھی ہے اور ادروا حزب اللہ کی بھی ہے، اور وہ ایران کی جتنی پراکسیز ہیں وہ بھی اس خطے میں موجود ہیں، روس کی پراکسیز موجود ہیں، تو ان پراکسیز کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکٹیویٹ کریں گے اور اس لڑائی کو ہم بھرپور طریقے سے آگے لے کے جائیں گے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگجوؤں کو اسلحہ دیں گے اور ان کو مین پاور بھی اگر ہوگی ٹریننگ دیں گے۔ یہ جنگ جو ہے وہ طویل چلے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک کوشش کی گئی تھی، سلامتی کونسل کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، دونوں اجلاسوں میں بھی، اور دوسرا خلیجی ممالک سے بھی ایک کوشش یہ کی گئی کہ حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جائے، اور حماس کو جب دہشت گرد تنظیم قرار دے دیں گے تو پھر اقوام متحدہ کے چارٹر کے نیچے، اس کی امبریلا کے نیچے پھر اپروول لیں گے کہ جناب یہ جنگ جائز ہے، اور اس جنگ کو پھر ہم لڑیں گے اقوام متحدہ کی اپروول کے ساتھ، اور اس کے بعد جو چاہیں گے ہم کریں گے۔ لیکن روس اور چائنا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور جبکہ برطانیہ، فرانس اور امریکہ سیم پیج پہ تھے اور انہوں نے یہ کام کرنا تھا، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ حماس کے عسکری ونگ نے بھی یہ کہا ہے کہ اس نے شہریوں پر حملوں کے جواب میں تل ابیب اور یروشلم پر راکٹ داغے ہیں۔ حماس نے یہ کہا کہ چونکہ اسرائیل سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، اس لیے ہم نے بھی پھر جواباً یہ کام کیا ہے، اور اقوام متحدہ اقوام متحدہ کے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں غزہ پر بمباری کے بعد وہاں قریباً 10 لاکھ فلسطینیوں نے نقل مکانی کی ہے، اور ان کی فوری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے غزہ کا نظام صحت تباہ ہو چکا ہے، اور ہسپتالوں میں ایندھن جو ہے کم و بیش وہاں کا ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے اسرائیل غزہ کے ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں، لاشیں ہیں، وہ بے یار و مددگار، سرد خانوں میں جگہ نہیں ہے، ان کو دفنانے کا انتظام نہیں ہے، اور وہاں پہ لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور چونکہ 3000 سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں یہ تو، اور جو ہسپتالوں میں سچویشن ہے وہ اس کے علاوہ ہے، وہ کافی زیادہ۔ غزہ اور مصر کے بیچ رفح کراسنگ کے علاقے پر بھی فضائی حملہ ہوا ہے، تاہم اب تک ہلاکتوں کی اطلاعات وہ کہتے ہیں جی سامنے نہیں آ سکی۔ اقوام متحدہ اپلائی کر رہا ہے جی کہ یہ کرنا چاہیے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ مدد کرنی چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے مطابق جی اسرائیل پر حماس کے حملے میں 6 برطانوی شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2 جڑواں بہنیں جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ یہ برطانوی شہری، امریکی شہری تو کافی اس میں گئے ہیں، تقریباً 22 آخری نمبر تھا، 22 شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو امریکی شہری اس میں اس جنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ برطانوی وزیر اعظم نے ترک صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، ٹیلی فون پہ چل رہے ہیں، وہ رہنما کر رہے ہیں، اور 2 ٹیلی فون کالز ہمارے بھی وزیر خارجہ کی ہوئی ہیں، وہ ایک ہوئی ہے
ترک وزیر خارجہ کے ساتھ، اور شاید ایک اور کال ہوئی ہے۔ یہ 2 کالز اب تک ہوئی ہیں۔ پاکستان اس سارے معاملے میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بڑا تنازع ہے، اور پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے، جوہری طاقت ہے، لیکن ہم نے اپنے داخلی سیاست کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، اور اپنے اندر کی جو لڑائیاں ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے تو نہیں، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ان سب کے لیے صرف ایک ہی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو کیسے کرش کیا جائے۔ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل مینورنگ میں لگے ہوئے ہیں، ہم عثمان ڈار کو فتح کرنے کے چکروں میں ہیں، ہم فروخ حبیب کو فتح کرنے کے چکروں میں ہیں، اور ہم صداقت عباسی صاحب کو اور سیاسی کارکنان کو اور سیاسی رہنماؤں کو، ان کو ہم فتح کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا یہ رول ہے پورے کے پورے ایپیسوڈ میں جی، اس سے زیادہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی یہی متنبع کیا ہے جی کہ اگر یہ جنگ جو ہے، اگر یہ جنگ پھیلائی گئی اور باز نہ آئے، اسرائیل نے اگر کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی اور جارحانہ اپنا انداز اپنایا، تو پھر یہ لڑائی جو ہے وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس سے پیچھے، اس سے کم کی کوئی چیز نہیں ہونی، اور اس سے آگے بڑا ہوگا، اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تمام لوگوں کے لیے، تمام ملکوں کے لیے میدان کھلا ہوگا، اور اس میں سب کو جی، وہ کہتے ہیں جی، اجازت ہوگی، اور جو میدان بھی ہوگا، گھوڑا بھی ہوگا، اور پھر ہم مقابلہ کریں گے۔ اور وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ طویل گوریلا جنگ، اور طویل گوریلا جنگ کا مطلب ہے عراق کی جنگ کتنا لمبا عرصہ گئی، شام کی جنگ کیسے لمبی گئی، یمن کتنا لمبا گیا، افغانستان کتنا لمبا گیا، اور اسی طریقے سے یوکرین، تو یوکرین کو آپ کمپیئر کر لیں کہ ادھر یوکرین کا محاذ ہے، وہ ایک پراکسی ہے، تو ایک پراکسی ادھر کھل جائے گی، تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال جی، یہ ساری صورتحال ہے، جبکہ نواز شریف صاحب کا دورہ بھی سعودی عرب کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ اس کی ڈیٹیلز جیسے ہی آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آخری اطلاع تک نواز شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب جو وہ چاہتے تھے اس طرح نوعیت کا نہیں تھا، بلکہ اس سے 2 درجے کم کا رکھ رہے ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پہلا درجہ، دوسرا درجہ، یہ 2 درجے کم، تیسرے چوتھے درجے تک ان کا وزٹ کامیاب رہا، اس سے اوپر کامیاب نہیں ہوا، ابھی تک وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی، لیکن بہرحال صورتحال میں نے آپ کو آگاہ کر دی، اور اسرائیل کی صورتحال گھمبیر، اور دیکھنا ہے کہ دعا کرنی چاہیے بلکہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی بھی مدد کرے، کشمیریوں کی بھی مدد کرے، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، ریاستی ظلم، ریاستی جبر جہاں جہاں ہو رہا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔